بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات سے ہم اسماء حسنہ کے خواص کا بیان پڑھ رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی یا رزاق یا فتاح کے خواص کا بیان ہوگا۔ تو یا رزاق اس کا معنی ہے اے کل مخلوق کے بہت روزی دینے والے۔ خاصیت اس کی امام فاسی لکھتے ہیں کہ جو کوئی صبح صادق کے بعد نماز سے پہلے گھر کے چاروں کونوں میں 10 بار یا 200 بار اس کو پڑھا کرے تو اس گھر میں رنج اور مفلسی نہ ہوگی، لیکن داہنے کونے سے شروع کرے اور منہ قبلہ کی طرف سے نہ پھیرے، یعنی اس طرح پڑھنا ہے کہ قبلہ کی طرف ہی منہ رہے، اور جو 100 دفعہ روز پڑھ لیا کرے گا محتاج نہ رہے گا۔ جو فجر کے فرض و سنت کے درمیان 41 دن تک 550 بار پڑھے گا دولت مند ہوگا، مگر بلا ناغہ فجر کی نماز کے ساتھ وقت سے پڑھ کر پڑھے، یعنی وقت پہ پڑھے، ورنہ پھر شروع سے پڑھنا پڑے گا، یعنی کہ ناغہ کر دے گا تو عمل موقوف ہو جائے گا۔ اس کے اول آخر 11 بار درود شریف پڑھ لیا کرے۔ جو عشاء کی نماز کے بعد ننگا سر کر کے یا رزاق ترزق من تشاء یا رزاق 11 بار اول آخر درود شریف کے 41 بار روز پڑھا کرے گا فتوح رزق پائے گا۔ جو اسے بہت بڑے فراخ روزی ہوگا، یعنی یا رزاق یا رزاق یا رزاق کا کھلا ورد کرے۔ جو کوئی اس کو 543 بار روز پڑھے گا، رزق اس بندہ کا کشادہ ہو اور کوئی دشواری اور درماندگی نہ آئے گی۔ جو 1000 بار روز تنہائی میں پڑھا کرے تو خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوگی، مگر اکل حلال شرط ہے۔ یا فتاح اے بہت نیک کاموں کے کھولنے والے۔ خاصیت جو کوئی فجر کی نماز کے بعد دونوں ہاتھ سینہ پر رکھ کر اس کو 70 بار پڑھے گا، اس کے دل سے زنگ جاتا رہے گا اور صفائی ارزانی ہوگی۔ یا فتاح پڑھے تو دل کا میل کچیل وہ نکل جائے گا اور تصفیہ قلب اور صفائی قلب اسے ارزانی ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ جو کوئی اس کا ورد کرے بالکل کدورت دور ہو جائے اور فتوح کے ابواب اس پر کھل جائیں گے۔ جو اسے 7 بار پڑھے دل کی تاریکی جاتی رہے گی۔ یا قابض اے دل و روزی کے تنگ کرنے والے۔ خاصیت اس کی امام فاسی لکھتے کہ جو اسے 40 دن تک ہر روز 4 یا 40 نوالوں پر لکھ کر کھا لیا کرے گا، بھوک اور قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ جو ہر روز 30 بار پڑھے دشمن پر فتح پاوے۔ یا علیم اے جاننے والے ہر چیز کے۔ خاصیت امام فاسی لکھتے ہیں کہ جو کوئی اس اسم کو بہت پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو معرفت دین و دنیا عطا فرمائے گا۔ جو کوئی نماز کے بعد 100 بار یا عالم الغیب کہے اللہ تعالیٰ اس کو صاحب کشف بنا دے گا۔ صاحب کشف بننے کا وظیفہ یا عالم الغیب ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ کہنا۔ جو پوشیدہ حال سے آگاہی یعنی استخارہ کرنا چاہے شب جمعہ کو نماز کے بعد 100 بار مسجد میں پڑھ کر سو رہے، یعنی مسجد میں نہیں سونا ہے، مسجد میں پڑھ کر کے پھر گھر آ کر کے سو رہے، اور کوئی مسجد ہی میں اگر کوئی خدمت انجام دیتے مسجد ہی میں ان کا رہنا سہنا ہوتا تو وہ الگ بات ہے۔ مطلوبہ حال سے آگاہی پا لے گا۔ جو کچھ نامعلوم امر دریافت کرنا چاہے اول 2 رکعت نماز پڑھے، پھر درود شریف، پھر سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم،
70 بار پڑھ کر یا علیم علمنی یا خبیر اخبرنی یا مبین بین لی، 100 بار پڑھ کر اپنا مطلوب تصور کر کے لیٹ رہے، جو نیند نہ آئے اٹھ کر کسی مجمع میں چلا جائے، وہاں لوگوں کی باتوں سے بطریق اشارہ مطلب معلوم کرے۔ یہ بہت مجرب، بہت اوتھینٹک ہے۔ اس طریقے سے کسی امر کے متعلق ہم دریافت کر سکتے ہیں۔ یا باسطو، اے بندوں کے دل اور روزی کھولنے والے۔ امام فارسی لکھتے ہیں کہ جو کوئی سحر کے وقت یا باسطو بحق یا جبرائیل 10 بار ہاتھ اٹھا کر پڑھے گا اور ہاتھ منہ پر پھیرے گا، اس کو کسی سے کچھ مانگنے کی حاجت نہ پڑے گی۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ یہ اس میں ایک بات ہے کہ یہ سحر کے وقت، تو یہ جو سحر کا وقت ہے نا، یہ اس وقت میں پڑھنا ضروری ہے۔ تو بہتر تو یہ ہے کہ جیسے ہی سحر ہو، جیسے ہی صبح صادق طلوع ہو، اس کا سب سے اچھا وقت وہی ہے۔ ورنہ پھر یہ کہ صبح ہونے کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے کبھی بھی اس کو پڑھ لیں۔ پھر جو 40 بار پڑھے خلق سے بے پرواہ ہوگا، اگر سحر کو دستور آنکھیں بند کر کے 11 بار پڑھ کر ہاتھ پر دم کر کے ہاتھ منہ میں پھیرے اور پہلے آنکھ کھول کر انہی ہاتھوں کو دیکھے، اس دن بھوکا نہ رہے گا۔ یعنی صبح اٹھا اور ابھی آنکھ نہیں کھولنا ہے، اور پہلے تو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لینی چاہیے، پھر اس کے بعد یہ پڑھے، یعنی 40 مرتبہ یا باسطو پڑھے، دونوں ہتھیلی میں دم کرے اور اسے منہ پر پھیر لے، اور پھر ان دونوں ہتھیلیوں کو، ہاتھوں کو دیکھے۔ فرمایا مجرب ہے، مگر 72 بار پڑھ کر یہ بھی کہیں اللہم زد ثم زد ولا تنقص وَإِن تَعُدُّوا نعمت اللہ لا تحصوها ان اللہ لغفور رحیم۔ جو کوئی 3 رات میں 1.25 لاکھ یا باسطو ختم کرے اور اول و آخر 100 بار درود شریف پڑھے، امید ہے کہ 4 ٹکے روز دست غیب سے پاوے گا۔ پھر 100 بار روز پڑھ لیا کرے۔ جو 41 دن تک 1100 بار اس طرح پڑھا کرے کہ فجر کی نماز کے بعد برہنہ سر کھڑا رہ کر قبلہ کی طرف 100 بار پڑھ کر پھونکے، پھر تیرت یعنی مغرب و جنوبی گوشہ میں، پھر دکن یعنی مشرقی و جنوبی گوشہ میں، پھر مشرق یعنی ایسان یعنی مشرقی و شمالی گوشہ میں، پھر بائیں بائب یعنی شمال و غروب میں، پھر 100 بار زمین کی طرف، پھر آسمان پر، پھر اپنے اوپر پڑھ کر دم کرے، توانگر ہوگا۔ لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير۔